الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت معزز محترم حضرات کرام قدر، بعض اوقات ایسا حسن اتفاق ہوتا ہے کہ بندے کو بڑا لطف آتا ہے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رب کائنات کا ایک احسان اور کرم ہے۔ میں ستمبر 1977 کو 17 ستمبر 1977 کو یہاں چندیہ تلاوہ میں آیا تھا۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت سے لے کے آج تک روزانہ درس قرآن کریم فرقان حمید ہوتا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے۔ غالباً میں 9ویں مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحمد سے لے کے والناس تک درس دے چکا ہوں، اور اب ان دنوں جو درس قرآن مجید فرقان میں شروع ہے تو گزشتہ شب جو آیوں پر کا موضوع گفتگو تھی جس کے تحت میں گفتگو کر رہا تھا وہ رب کائنات کے ارشاد گرامی قدر سورہ بقرہ شریفہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس آیہ مبارکہ کے تحت میں عرض کر رہا تھا، جس میں دعا کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اور آج صبح میں درس حدیث دے رہا تھا اور بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ایک طویل عرصہ سے ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد میں درس حدیث دیتا ہوں مشکوٰۃ شریف سے، تو آج درس حدیثہ کتاب الدعوات سے، یعنی قرآن کریم بھی دعاؤں کا باب اور حدیث مبارکہ بھی دعاؤں کا باب، یہ ایک حسن اتفاق تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے صبح جو درس حدیث مبارکہ دیا یا رات درس قرآن مجید فرقان میں دیا، مجھے بڑا لطف آیا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ میرے جی میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ لطف تنہا میں خود ہی نہ اٹھاؤں اور آپ سارے کے سارے لطف میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ صبح درس حدیث مبارکہ کے وقت گو کے احباب موجود تھے، لیکن آپ سارے کے سارے تو نہیں تھے۔ میرے جی میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ بھی اس شرف میں شامل ہو جائیں جو رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے بحمد اللہ تعالیٰ آج ہر ایمان والا جانتا ہے میرا رب کہاں ہے، میرے کتنا قریب ہے، ہر ایمان والا جانتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں لوگوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دولت ایمان تقسیم فرما رہے تھے تو لوگوں کو علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جل اللہ کہاں ہے۔ آج تو ہم الحمدللہ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہم نے ان سے سن رکھا ہے۔ اس زمانہ میں نہیں لوگ جانتے تھے، تو میرے نبی سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا آسمانوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ کا مکان کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں پھر مانگنے کا وہ طریقہ اپنائیں جس طریقہ سے رب تک ہماری دعا پہنچ جائے۔ وہ بندہ دور ہو تو بلند آواز سے پکارا جاتا ہے، قریب ہو تو آہستہ آواز سے پکارا جاتا ہے، یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
سبحان اللہ، جو انداز تخاطب ہے، جو گفتگو کا انداز ہے، بڑا ہی حسین انداز ہے، بڑا ہی حسین، اللہ کی عزت کی قسم بڑا پیارا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی سے ارشاد فرماتا ہے، محبوب مکرم، وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، آپ سے سوال کیا، عبادی، کنہوں نے سوال کیا؟ میرے بندوں نے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ نہیں کہا جب انسانوں نے آپ سے پوچھا، جب لوگوں نے آپ سے پوچھا، نہیں، اے محبوب جب میرے بندوں نے میرے بارے میں آپ سے پوچھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بارے میں میرے بندوں نے آپ سے سوال کیا، ان کو بتا دو انی قریب، میں بہت ہی قریب، بہت ہی قریب، بہت ہی قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا کرتا ہے، خواہ وہ دل کی گہرائی سے کرے، وہ زبان سے کلمات ادا کرے، وہ بلند آواز سے دعا کرے، وہ پس آواز میں دعا کرے، میں اس کی ہر پکار کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میرے بندوں کو کہہ دو، اے بندگان خدا تم بھی اپنے رب کا حکم مانو، وہ تمہاری سنتا ہے، تم بھی اس کو حکم مانو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، ان کو کہو کہ وہ مجھ پر ایمان بھی لائیں کہ جو میں فرماتا ہوں حق فرماتا ہوں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو رشد و ہدایت کی دولت میسر آ جائے۔ آپ تنہا بیٹھے ہوں، اکیلے بیٹھے ہو، رات کا وقت ہو، سائیں سائیں کرتا ہو جنگل ہو یا گھر ہی کا ماحول ہو، تنہا بیٹھے ہو، تو آپ کو تنہائی کی وجہ سے بعض اوقات ممکن ہے خوف آئے کہ کوئی دہشت گرد نہ آ جائے، کوئی اچکا نہ آ جائے، کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو میری جان کو، میرے مال کو، میری روح کو نقصان پہنچائے۔ لیکن جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ بڑی قدرتوں والا میرا یار میرے قریب ہے، پھر ڈر نہیں ہوگا، پھر ڈر میرا اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے ولی ہیں نا ان کو خوف اور غم اس لیے ہوتا میں ان کے قریب جو ہوں، ان کو پتہ ہے ہمارا رب تو قریب ہے نا، اور وہ سنتا بھی ہے، ہمارا رب قریب ہے اور وہ سنتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ ان کا تعلق میرے ساتھ ہے، وہ جانتے ہیں اور وہ قریب کتنا ہے۔ دوسرا ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، ان کو بتا دو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حبل کا رسی معنی، لفظی معنی رسی ہوتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ حبل اصطلاح میں اورٹا، یعنی اس شارہ کو کہا جاتا ہے جو دماغ کی طرف خون لے کے جاتی ہے اور لے کے آتی ہے، اس پہ کلاڈ آ جائے تو دماغ بند ہو کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، یعنی اس کا سلسلہ دماغ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کو شارک بھی کہتے ہیں، رگ جان بھی کہتے ہیں۔ گویا میرا اللہ فرماتا ہے میں تیرے کتنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ، میں اس کے زیادہ قریب، من حبل الاقرب مبالغے کے ساتھ ہے، بہت زیادہ قریب ہوں، من حبل الورید، اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھ، تیری روح تیرے اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب تیرا رب تیرے ہے۔ اور آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے، اگر انسان کی روح اس کے بدن سے نکلے اور نکل کر اس کے بدن سے متصل ہو، سوئی کی نوک سے بھی کم فاصلہ ہو اس کے بدن اور روح کے درمیان، تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ روح نکل تو گئی ہے نا بدن سے، اگرچہ کتنی بھی قریب کیوں نہ ہو۔ میرا اللہ فرماتا اتنی تیری روح تیرے قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں تیرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کا ذکر کرتے ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے بہت مرتبہ سنی، ان رحمت اللہ قریب، ہاں مکمل کر دیجئے، آپ نے سنی ہوئی ہے یہ آیت مبارکہ،
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکوکار ہیں، ان رحمت اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت ہی قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والے جو نیکوکار ہیں، اللہ کی رحمت ان کے بہت قریب ہے۔ میرے نبی کو رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب میں نے تجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور میری رحمت ایمان والوں کے قریب ہے۔ گویا محبوب تم بھی قریب ہو، میں بھی قریب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایمان سے بتائیے فکر کاہے کی، پھر غم کس چیز کا، دکھ کس چیز کا، فکر کس بات کی، جب اللہ بھی قریب ہے، اللہ کا محبوب بھی قریب ہے، وہ دونوں قریب ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر مجھ سے مانگو، دعا مانگو۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہدایہ مدہ بدا، کائنات ہستی میں سب سے زیادہ حیا والا اللہ ہے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ حیا والا میرا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر حیا والے میرے نبی ہیں، اللہ کے بعد میرے نبی ہیں، پھر باقی انبیاء کا درجہ آتا ہے۔ پھر میرے قریب نے یہ فرمانے کے بعد فرمایا، جب بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے، حیا آتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کی شان ربوبیت کا پتہ چلتا ہے۔ یا بندہ اپنا اظہار بندگی کرتا ہوا، عاجزی انکساری کے اقرار کرتا ہوا اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کا رب خوش ہوتا ہے۔ اے ملائکہ دیکھو، میرا بندہ جانتا ہے کہ میں مانگتا ہوں، میرا رب عطا فرمانے والا ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے نا، مجھ کو میری عزت کی قسم ہے، میں اسے ضرور عطا کروں گا، ضرور عطا کروں گا۔ پھر ایک جدا بات ہے، ایک یہ الگ بات ہے کہ اسی وقت تم کو مل جائے یا ٹھہر کے ملے یا پھر کبھی ملے۔ میرے نبی فرماتے بعض اوقات بندہ طلب کرتا ہے، رب کائنات جل وعلا کے حضور جلدی مچاتا ہے، حالانکہ اس کے حق میں مفید نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں مفید ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ میری بات کا سمجھنا آپ کے لیے آسان اور سہل ہو۔ آپ کا بیٹا دو سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس کو کھانسی ہو گئی، نزلہ ہے، زکام ہے، سینے میں جکڑن ہے، سانس اس کو مشکل سے آ رہی ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں کنو کھاؤں گا، میں دہی پیوں گا، میں کلفی کھاؤں گا، میں آئس کریم کھاؤں گا۔ وہ بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے ابو جی، تایا جی، نانا جی، انکل جی، بھائی جان مجھے آئس کریم لے کے دو، تو آپ لے کے دیں گے اسے؟ جی، بچہ مانگتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، تڑپتا ہے، مجھے دے دو، آپ اسے لے کے نہیں دیں گے، الٹا کیا کریں گے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، وہ انجیکشن لگائے گا، سوئی چبوئے گا، وہ کڑوا سیرپ دے گا، وہ ٹیبلٹ گولیاں دے گا۔ اب وہ بچہ کہے کہ میرا بھائی، میرا ابو، میرا انکل، میرا تایا، میرا نانا، دادا میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، میں میٹھا کنو مانگتا ہوں، یہ مجھے کڑوی دوائی دیتا ہے، میں کلفی مانگتا ہوں، یہ میرے سوئیاں چبوتا ہے، میں آئس کریم مانگتا ہوں، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ایمان سے بتائیے، اس بچے کو علم نہیں ہے کہ میرے لیے مفید کیا ہے، کیا مفید نہیں، آپ کو تو علم ہے نا، تو آپ بچے کو کیا دیں گے جو اس کے لیے؟ ایسے کیوں ہوگا؟ بچے کی عقل ہے ناقص، اس کے مقابلہ میں مطلقاً نہیں، تیری عقل بھی کامل نہیں ہے، بچے کی عقل ہے ناقص، لیکن اس کے مقابلہ میں تجھے عقل زیادہ ہے، پھر یقین کر لے تیری عقل ناقص ہے، میرے اللہ کی قدرت کامل ہے۔ تو مانگتا ہے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، وہ جانتا ہے یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ سے کہیں بہتر تجھے دے دیتا ہے، سے کہیں بہتر دے دیتا ہے۔ جو تو نے مانگا ہوتا ہے اور تو نے تھوڑا مانگا ہوتا ہے، تیری عقل چھوٹی ہے، وہ کہیں زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اس کی رحمت زیادہ وسیع ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، آپ کی خدمت میں آپ کا نوکر بھی بیٹھا ہوا تھا، غلام بیٹھا تھا، ایک بڑی عورت آئی، ضعیف العمر آئی، کہنے لگی میرے بیٹے کو کھانسی ہے،
مجھے تھوڑا سا شہد دے دو. چھوٹا سا برتن لے کے آئی تھی شہد لینے کے لیے. میرے بیٹے کو تھوڑا سا شہد دے دو, کھانسی ہے, میں چٹانا چاہیے. ایک آدھ چمچ شہد کا لینے کے لیے وہ آئی. حضرت حسن بصری نے اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی پیالی دیکھی. فرمایا کہ اماں جا گھر, میں شہد بھیج دیتا ہوں. اماں گھر چلی گئی. حضرت حسن بصری اپنے نوکر کو فرمانے لگے, یہ جو ٹین پیپا شہد کا پڑا ہے نا, اٹھا اس کے گھر دیا. وہ نوکر کہنے لگا, حضور اس کو تو تھوڑا سا شہد چاہیے تھا, بچے کو چٹانا تھا اس نے. وہ چھوٹا سا برتن, ظرف برتن کو کہتے ہیں, وہ چھوٹا سا برتن لے کے آئی تھی, وہ اس میں شہد لینے کی آپ یہ پیپا دے رہے ہیں. فرمان کہ اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تھا, ہم اپنی عطا کے مطابق دے رہے ہیں. اس کی طلب اس کے ظرف کے مطابق تھی, ہم اپنی عطا کے مطابق دے رہے ہیں. اور اب اپنی عطا کے مطابق تو یہ دیتا ہے, تو اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے. تو صرف یہ کہتا مولا میرے سر میں درد ہے, یہ ٹھیک ہو جائے. تیرے مقدر میں ایکسیڈنٹ تھا, جیسے سر بھی پھٹ جانا تھا, ٹانگیں بھی ٹوٹ جانی تھی, بازوں میں بھی فریکچر ہو جانا تھا, تجھے ہاسپٹل میں جانا پڑنا تھا. تو نے مانگا میرا سر درد ٹھیک ہو جائے. اللہ نے سر درد کو ٹھیک نہیں کیا, لیکن ایکسیڈنٹ کو ٹال دیا. اور پھر تو کہتا ہے یار میں جا رہا تھا, بڑی مشکل سے بچا, معلوم نہیں کس وقت کی نیکی کام آ گئی. اور تجھے کیا پتا تیری نیکی کام آئی ہے یا تیری مانگ ہی دعا کا آج اثر ہو گیا. میرے نبی فرماتے تیرا رب تجھ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے جو تو طلب کر رہا ہوتا ہے. مانگ اپنے رب سے, مانگ. تو نہ مانگے گا رب ناراض ہو جاتا ہے. دنیا والوں سے نہ مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں, مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تیرا رب وہ کریم ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اس سے مانگ, بار بار مانگ, زیادہ سے زیادہ مانگ. اور یہ نہ کہ تو چاہے تو میری مغفرت کر, نہیں, یقین کے ساتھ مانگ. بلکہ ایک حدیث ورقہ کا مفہوم بنتا ہے, جس طرح بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے, تو بھی اپنے رب سے اسی طرح مانگ. میں نے یہ لینی ہے چیز, میں لے کے رہوں گا. یقین کے ساتھ مانگ کہ تیرا رب تجھے عطا فرمانے پہ قادر ہے. ہمارے پاس دعا بہت بڑا اختیار. میں نے ابھی عرض کیا کہ کبھی تو نے مانگا کم ہے لیکن عطا زیادہ فرما دیتا ہے, اور کبھی ایسے ہوتا ہے. میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت فرماتے ہیں تیری دعا قبول ہو جاتی ہے. قیامت کے دن بندہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا, اور میرا اللہ اور ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے حکم دیا تھا دعا مانگنے کا, دعا مانگی تھی. ورد کرے گا مولا بہت دعائیں مانگی تھی. میں کہا ہاں فلاں وقت کو تو نے دعا مانگی, میں نے تیری دعا قبول بھی کر لی. جس طرح آپ کو یاد ہوگا بعض اوقات آپ کہتے ہیں یار اس وقت میں نے کچھ اور بھی مانگ لیا ہوتا تو کیا اچھا تھا, وہ قبول ہو گیا. جو میرے دل میں خواہش تھی فلاں چیز میں لوں, وہ اسی وقت مجھے مل گئی, دعا قبول ہو گئی. بندہ عرض کرے گا مولا ایسی ہوا تھا. فرمائے گا اور بعض دفعہ تو نے دعا مانگی تھی تو سمجھتا ہے قبول نہیں ہوئی. بندہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ تو مالک ہے, قبول کرے تو تیری عطا ہے, قبول نہ کرے تو تیری رضا ہے, میں کون ہوں اعتراض کرنے والا. میرا اللہ فرمائے گا مگر میں نے تیری دعا کو رد نہیں کیا. دیکھ جنت میں یہ جو نعمتیں ہیں نا, یہ اس دعا کے بدلہ میں ہیں جو دنیا میں نے تیری قبول نہ کی تھی. جنت میں وہ سب کچھ میں نے تجھے سے کہیں زیادہ عطا کر دیا. میرے نبی فرماتے پھر بندہ تمنا کرے گا اے کاش میں نے بے شمار دعائیں مانگی ہوتی, میری کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. مجھے کیا پتا تھا کہ جنت میں مجھے یہ کچھ ملے گا. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو ملے گا نا, آنکھیں بند ہوتے سب کچھ چھن جائے گا, مگر جنت کی نعمتیں کبھی چھنیں گی نہیں. جنت کی نعمتیں کبھی دے کے واپس نہیں لی جائیں گی, وہ مستقل طور پر تیرے پاس رہیں گی. بلکہ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے, کچھ لوگ ہوں گے جب میدان معاشر میں نفس نفسی کا عالم ہوگا, لوگوں کے حساب کتاب لیے جا رہے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے میرا اللہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا میرے ملائکہ میرے یہ جو بندے ہیں نا, جاؤ ان کو جنت میں چھوڑ کے آؤ, باقیوں کا حساب و کتاب لو, ان کو جنت میں چھوڑ کے آؤ. فرشتے کریں گے مولا تعالیٰ سب کا حساب لیا جا رہا ہے, نفس نفسی کا عالم ہے, مولا تعالیٰ ان کا حساب نہیں ہوگا. تو میرے کریم فرماتے میرا اللہ ارشاد فرمائے گا نہیں ان کا حساب نہیں ہوگا. یہ وہ ہیں جنہوں نے میری عبادت کی تھی, مجھ سے دعائیں بڑی مانگی تھیں, میں نے ان کی ایک بھی قبول نہیں کی. بڑی تمنائیں ان کی تھیں, بڑی خواہشات تھیں,
یہ مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، میں نے ان کی کوئی دعا قبول نہیں کی، شاباش ہے ان کے، مگر انہوں نے میری عبادت سے منہ نہیں موڑا۔ جس طرح ہماری عادت، کیا کریں جی، نمازیں پڑھ کے دیکھ لی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفے کر کے دیکھ لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نہیں، انہوں نے یوں نہیں کہا، یہ مسلسل میری عبادت کرتے رہے، یہ دنیا میں بڑے پریشان ہو چکے ہیں، آج مجھ کو میری عزت کی قسم ہے میں ان کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، جاؤ پہلے ان کو جنت پہ چھوڑ کے آؤ، ان کو پہلے جنت دے دی جائے گی، بقیہ لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ دعا مانگنا اللہ کو کس قدر محبوب ہے، لیکن یہ یاد رکھیے شیطان نے یہ بہت بڑا ہتھیار ہم سے چھین لیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا، بعض اوقات ایک بندہ آتا ہے، دور دراز سے آتا ہے، طویل سفر طے کرنے کی وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ کے پرانے ہو گئے، اس کا چہرہ گرد آلود ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کی حالت غیر ہے، وہ رو رو کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، مگر اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے بدن پر حرام ہے، حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا، حرام پلید ہے، ناپاک ہے، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجئے، ہم کس قدر حرام کھا رہے ہیں، چور بازاری، رشوت، دھوکہ، سود، زیادتی، ظلم، تعدی، کسی کا مال کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، معاذ اللہ ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تولتے ہیں تو کم، ماپتے ہیں تو کم، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، دوسرے کے مال پر معاذ اللہ غاصبانہ قبضہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ حرام ہے۔ صرف یہی حرام نہیں، کافروں نے بھی ہمیں حرام کھلانا شروع کیا، بہت پرانی بات ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی سازش کا انکشاف، وہ کتاب آج بھی مل جاتی ہیں، ضیاء الحق کا زمانہ تھا جب میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی تھی؟ اس وقت اخبارات اور رسائل میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ خشک دودھ پوری دنیا میں، یہ خشک دودھ جو ملک پاؤڈر ہے، پوری دنیا میں خشک دودھ آپ کو کہیں سے بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں خنزیر کی چربی شامل نہ ہو، بلکہ لکھا تھا کہ 1 کلو گرام دودھ میں 880 گرام دودھ اور 120 گرام سور کی چربی شامل ہوتی ہے۔ اور یہ سنگاپور کی مسلم ایسوسی ایشن نے، جاپان کی صارفین کی کمپنی نے، مختلف ممالک میں دودھ بنانے والوں نے یہ تحریر کیا تھا کہ تم کو دنیا میں کہیں بھی ایسا دودھ نہیں ملے گا جس میں خنزیر کی چربی شامل نہ ہو۔ جب یہ خبر اخبارات میں، ڈائجسٹ میں، رسائل میں شائع ہوئی تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اس چیز پر بحث ہوئی تھی۔ جسٹس سردار محمد اقبال خان، آپ میں کئی لوگ جانتے ہوں گے، وہ ان دنوں وفاقی محتسب کے عہدے پر فائز تھا۔ جب اسمبلی میں بحث ہوئی تو سیاض خود نوٹس لیتے ہوئے جن ممالک سے پاکستان دودھ امپورٹ کرتا ہے، منگواتا ہے خشک دودھ، بیلجیم، ہالینڈ وغیرہ، سوئٹزرلینڈ وغیرہ، جن ممالک سے پاکستان منگواتا ہے، آسٹریلیا وغیرہ، ان ممالک میں پاکستان کے سفراء کو، جو سفارتی نمائندے ہوتے ہیں، ان کو حکم دیا کہ تحقیقات کر کے بتاؤ کہ پاکستان جو دودھ منگواتا ہے، خشک دودھ منگواتا ہے، اس میں خنزیر کی چربی کا جو شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد دوبارہ خبریں شائع ہوئیں، میں نے یہ ساری ڈیٹیل اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، دوبارہ شائع ہوئیں تو اس پہ یہ تھا کہ وفاقی محتسب کی ان تحقیقات کے مطابق ان سفراء نے بتایا کہ ان ملکوں نے کہا کہ ہم دودھ میں خنزیر کی چربی شامل نہیں کرتے۔ کیا بنا؟ دودھ میں خنزیر کی چربی شامل ہے؟ ان ممالک نے کہا۔ البتہ PCI لیبارٹریز لاہور، جو پاکستان کی سب سے معتبر لیبارٹری ہے، پوری مملکت پاکستان میں جہاں بھی کہیں کو قتل ہوتا ہے، کسی کو زہر دیا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، جو اس کی رپورٹ مرتب ہوتی ہے وہ لاہور کے اس لیبارٹری میں مرتب ہوتی ہے، اسی رپورٹ کے مطابق کسی کو پھانسی دی جاتی ہے یا کسی کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے معتبر لیبارٹری، اس کی رپورٹ کے مطابق اس میں یقینی طور پر اینیمل فیٹ یعنی جانور کی چربی یقینی طور پر خشک دودھ میں شامل ہے۔ یہ بھی وفاقی محتسب کی رپورٹ میں تھی۔ البتہ یہ پاکستان کی لیبارٹری کے پاس وہ سہولت نہیں ہے
کہ وہ یہ جانچ سکیں کہ یہ خنزیر کی چربی ہے یا کسی جانور کی چربی ہے، لیکن یہ یقینی طور پر خشک دودھ میں کسی جانور کی چربی کیا بھلا پائی جاتی ہے، کسی جانور کی چربی پائی جاتی ہے۔ میں نے یہ خبر اسی طرح نقل کر کے اس پر تبصرہ کیا۔ میں مانتا ہوں پاکستان کی سب سے معتبر لیبارٹری جو ہے اس کی رپورٹ کے مطابق اس پہ یقینی طور پر کسی جانور کی چربی پائی جاتی ہے۔ میں نے مانا کہ وہ خنزیر کی چربی نہیں، وہ گائے کی چربی ہے، وہ بھیڑ کی چربی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن ممالک سے پاکستان دودھ منگواتا ہے وہاں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے یا پھر قتل کیا جاتا ہے؟ اگر وہاں جانور کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی چربی بھی اتنی ہی حرام ہے جتنی خنزیر کی۔ اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر اور مردہ دونوں برابر کے حرام ہے۔ ضرورت صبر کی ثابت کیا جائے، اس میں کوئی بھی جانور کی چربی نہیں پائی جاتی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خشک دودھ کھلایا اور پلایا جاتا ہے؟ علم ہے نا آپ کے؟ نان کھاتے اس کے اوپر بھی خشک دودھ، پیسٹری کھاتے ہیں، بیکری کا سامان کھاتے ہیں، ڈبے کی بسکٹ کھاتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ بازار سے دودھ خریدتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات جعلی طور پر بنایا جاتا ہے، خشک دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو حرام کھلا کے آپ کی عبادت کو چھین لیا گیا کہ نہیں؟ آپ کی دعاؤں کا سر برباد ہو گیا کہ نہیں؟ پھر آپ کے مقدر میں مصیبتیں آ گئی کہ نہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ تیرے نبی نے بتا دیے تیرے پیٹ میں حرام ہو تو قبول نہیں ہوتی دعا، تیری نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر تیری نماز کا لطف کہاں آئے گا؟ پھر تیری دعا کا لطف کہاں آئے گا؟ اور پھر مزید یہ کہ افراتفری کے اس دور میں دعا مانگوں گا تو اپنے لیے، آپ دعا مانگیں گے تو اپنے لیے، یہ دعا مانگنے کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ دعا مانگنے کا اچھا طریقہ یہ نہیں کہ اپنے لیے نہ مانگ۔ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے دعا مانگی؟ آج صبح یہ حدیث مبارکہ میں الحمدللہ تعالیٰ درس حدیث پہ پڑھا رہا تھا، سنا رہا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، راوی کا نام ہے حضرت ابی ہریرہ۔ دیکھیے میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے کریم آقا کا طریقہ کار کیا تھا۔ الفاظ حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی۔ حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ 1,24,000 ہیں یا کم بیش جتنے بھی ہیں، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی، میں یہ دعا تمہیں عطا فرماتا ہوں، تم جو چاہو مانگ لو میں عطا کر دوں گا، جو بھی چاہو مانگ لو میں عطا کر دوں گا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی زندگی میں دعا مانگنے میں جلدی کی، ہر نبی نے دعا مانگ لی، مگر وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے اپنی دعا نہیں مانگی۔ ہر نبی نے دعا مانگ لی، میں نے نہیں مانگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ میرے کریم فرمانے لگے میں نے قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی خاطر سنبھال کے رکھ لی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمانے لگے دعوتی شفاعت لامتی الی یوم القیامت، یہ میں نے اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ مجھے کہیں شاہ جی میرے پاس اختیارات ہیں، میں پرائم منسٹر ہوں، میں شاہ جی بڑے اختیارات رکھنے والا ہوں، بڑا بیوروکریٹ ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تو مانگ لو، تو میں پھر سوچوں گا، میں وہ مانگوں گا جو میرے بچوں کے مستقبل میں اعلیٰ ہو، میری بیوی کے لیے مفید ہو، میری ماں کے لیے مفید ہو، میرے ابا کے لیے مفید ہو، میرے خاندان کے لیے مفید ہو، میرے بہن بھائیوں کے لیے مفید ہو۔ قربان جائیں اپنے کریم آقا کے، رب نے فرمایا محبوب مانگو، میرے نبی نے فرمایا اپنی امت کے لیے مانگوں گا، نہ والدین کے لیے نہ اولاد کے لیے، میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا کہ
کہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میرے نبی فرماتے پھر قیامت کے یہ دعا میرے ہر امتی کو پہنچے گی جو بھی میری امت میں شامل ہے، اس کو پہنچے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں کہ خود بتائیے میرے نبی کتنے کریم ہیں ہمارے لیے، کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ ایک اور حدیث بارکہ سن لیجئے، یہ حدیث بارکہ بھی حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے۔ صبح میں نے آپ کو پڑھائی، یہاں میں نے سبق دیا، میں نے کہا نا کہ مجھے بڑا لطف آیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس لطف میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ حدیث بارکہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ بعض اوقات پڑھی تو معلوم نہیں کتنی مرتبہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایک عجب کیفیت بن جاتی ہے۔ ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمت نے بارگاہ رب العزت میں ایک مرتبہ ایک بات عرض کی، اللہ سے کچھ مانگا۔ آپ بھی مانگتے ہیں نا، میں بھی مانگتا ہوں، میرے نبی نے بھی مانگا۔ اور مانگا کیا؟ اے پروردگار عالم جل وعلا، میں تیرا بندہ ہوں، اے پروردگار عالم جل وعلا، اللہم انی اتخذت عندک عہدا، مولا تعالیٰ میں تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ایک وعدہ کر لے۔ میرے نبی نے اپنے رب سے وعدہ لیا، مولا میں تیرا محبوب، تیرا پیارا، تیرا حبیب، تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ وعدہ کر لیں۔ اے پروردگار عالم جل وعلا، انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنیہ، مولا تعالیٰ تو کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، انک لا تخلف المیعاد، تو میرے ساتھ وعدہ فرما لے، تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ وعدہ کرے گا تو کسی کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا تو جھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا کفر ہے۔ اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو وعدے کی وفا کرتا ہے۔ مولا تعالیٰ تو وعدہ وہ پورا فرمائے گا۔ وعدہ کیا ہے؟ مولا بات دراصل یہ ہے، فَإِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ، میں ایک انسان ہوں۔ مولا تعالیٰ میرے ساتھ وعدہ کر لے، میں ایک انسان ہوں۔ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَذَيْتُهُ، مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے نا، کبھی میں کسی مسلمان کو اعزاز دوں، مولا تعالیٰ جل مجل کریم، میں اپنے کسی مسلمان کو شتمتا ہوں، میں اس کو گالی دے دوں، ولعنت ہوں، میں اس کو لعنت کر دوں، وجلدت ہوں، میں اس کو سزا دوں، فجعلھا لہ صلاۃ، مولا میری وہ دعا قبول نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میری بات کی شاید آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اپنے لفظوں میں، سادہ سے لفظوں میں دہرا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے اپنے رب سے وعدہ لیا کہ مولا میرے ساتھ وعدہ کر لے، میں ایک انسان ہوں، کبھی مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی غصہ میں آ کر میں اپنی کسی امت کی کو بد دعا دے دوں تو مولا قبول نہ کرنا، اپنے کسی امتی پہ میں لعنت بھیج دوں قبول نہ کرنا، اپنے کسی امت کے لیے بد دعا کر دوں قبول نہ کرنا، بلکہ میری بد دعا کو رحمت بنا دینا۔ میں اس پہ لعنت بھیجوں، مولا تعالیٰ قبول نہ کرنا، اس کو اپنا قرب عطا کر دینا۔ میں کسی کو اعزاز دوں، مولا تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما دینا، میرے امتیوں پہ رحمت فرمانا۔ ایمان سے بتائیے میرے آقا کتنے قریب ہے، کتنے قریب ہے۔ کبھی کسی ماں نے یہ دعا مانگی کہ مولا تعالیٰ کبھی میں غصے میں آ کے اپنے بیٹے کو بد دعا دے دوں تو بد دعا قبول نہ کرنا؟ کبھی کسی ابا نے دعا مانگی ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی غصے میں آ کے میں اپنے بیٹے کو بد دعا دے دوں تو بد دعا قبول نہ کرنا؟ یہ دعا میرے نبی نے مانگی، میرے کریم نے مانگی۔ پھر اگر تو سچا امتی ہے تو بتا پھر تیری ذمہ داری کیا ہے، تو اس نبی سے وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو نبی تیری خاطر اتنا کچھ کرتا ہے اپنے رب کے دربار مقدس میں۔ پھر میرے نبی نے دعا مانگنے کا ایک طریقہ بتایا، فرمایا جب تو دعا مانگنا چاہے تو دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے، حدیث سے بھر کا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ، دعا تو نے اپنے لیے مانگنی ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ، اس کا صلہ تجھے کیا ملے گا؟ میرے نبی فرماتے جو ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی کو بتائے بغیر اس کے حق میں دعا مانگتا ہے، ایک تو یہ نا کہ ہماری عادت ہے
اوے فلاں فون کر کے بتا فلاں میں تیرے لیے دعا بڑی مانگتا ہوں، نہیں بتا، کیا فائدہ تیری اس دعا مانگنے کا جو تو بتا رہا ہے مانگ رہا ہوں، کیا پتا قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ریاکاری نہ کر، نمبر نہ بنا، کام کر اپنے رب کی رضا کی خاطر، وہ تو تیرے قلب کی کیفیت سے واقف ہے، تیرے دل کی حالت سے واقف ہے، جو تو کہہ رہا ہے کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بھائی کو بتائے بغیر اپنے بھائی کے حق میں، خواہ وہ تیرا الاتی بھائی ہے، سگا بھائی ہے، خواہ وہ تیرا دینی بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اپنے بھائی کے حق میں دعا مانگے گا تو تیرا رب، میرے نبی نے خبر دی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی سے سچا اللہ نے کو پیدا ہی نہیں کیا، ان کی خبر حق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے میرا بندہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے نا، اس کی دعا پہ آمین کہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگنے والا جو ہے نا اس کو اس سے دگنا دے دے جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اب میں اس کی سادہ سی مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں ناچیز و حقیر بندہ، گناہ گار، پرخطا بندہ، اگر آپ کے لیے دعا مانگوں، میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کو نہ بتاؤں، میں ہرمیشی فین حاضر دوں وہاں جا کے آپ کے لیے دعا مانگوں اور آپ کو نہ بتاؤں، میں دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگ میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ تجھے اور تیرے نبی کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ میں ان کو تیرے اور تیرے نبی کی باتیں بتاتا ہوں، وہ تجھے اور تیرے نبی کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرما دیں۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں کہ دیکھو جی میں نے آپ کے لیے وہاں دعا مانگی تھی، نہ بتاؤں آپ کو۔ اگر آپ 100 فرد ہیں تو 100 پر رحمت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو آمین کہہ، اگر اللہ نے اس کی آمین کو قبول نہیں کرنا تو ڈیوٹی کیوں لگائی ہے؟ قبول کرنا ہے تبھی ڈیوٹی لگائی نا۔ فرشتوں کو کہا تو آمین کہہ، فرشتے نے کہہ دیا آمین، تو 100 بندے پہ رحمت ہو گئی نا۔ پھر اللہ نے اسے کیا حکم دیا؟ تو یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ یہ مانگنے والا ہے، اس سے ان سے دگنا تھا اسی دے کر فرما دیں، تو پھر 200 کا ثواب مجھ کو مل گیا۔ تنہا میں نے ایک رحمت مانگنی تھی اور اب مل کتنی گئی؟ 200 رحمتیں مل گئیں۔ اور میرے بھائی مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا کر، دوسروں کے لیے مانگ لیا کر، پھر دیکھ تیرا رب تو اس سے کتنا راضی ہو جاتا ہے، تیرے نبی تو اس سے کتنا راضی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ نے کتنا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، سراپا خیر خواہی ہے۔ میرے نبی فرماتے خیر الناس من ینفع الناس، میرے نبی فرماتے میرے نزدیک بہترین بندہ وہ ہے جس سے دوسرے بندے کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسرے بندے کے لیے کچھ مانگتا ہے۔ عادت بنا لیجئے کسی کا بھلا کرنے کی، اپنے لیے دعا مانگنا چاہتے تو کسی کے لیے مانگ لیجئے، آپ کے لیے خود دعا ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق و ہمت عطا، آمین ثم آمین۔